السلام علیکم۔ کیپٹل کرائم کے لیے میں آج 3 دن کے بعد سے اپنی یہ ویلاگ بنا رہا ہوں۔ آ، 2-3 باتیں کرنی تھیں۔ ایک تو مظاہر علی نقوی نے جو ریزائن دیا، اس پہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر کہ کیا ریزائن دینے سے جو کیے ہوئے جرائم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پنشن کا حقدار ہو جاتے ہیں، یہ جو ججز حضرات ہوتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹریفک ہمارے ملک کی جو ہے، جس سے نہ صرف نوائز پولوشن بلکہ ہر طرح کی ٹینشن ہے اس پہ بات کریں گے ہم لوگ، خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر جو حالات اب بنتے جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور تیسری اور اہم بات کہ اب یہ الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، جو ہنگامے شروع ہو گئے ہیں، لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ کہاں لے جائیں گی؟ یہ 3 باتیں کرنی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹریفک۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی قوم کی اگر تہذیب دیکھنی ہو، ان کا ڈسپلن دیکھنا ہو، تو 2 چیزیں آپ دیکھ لیں، ایک ان کے پبلک ٹوائلٹس اور دوسری ٹریفک۔ یہ دونوں چیزیں اگر ٹھیک ہیں تو سمجھیں کہ وہ قوم جو ہے وہ ایک ویل ٹرینڈ اور ویل ڈسپلنڈ قوم ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہی جو جیسے ہمارے یہاں نظر آتا ہے پھر ویسے ہی ہے۔ اسلام آباد جو کہ کیپٹل سٹی ہے، پچھلے کئی سالوں سے وہاں پہ ٹریفک کا دباؤ بہت بڑا ہے، لیکن یہ دنیا کے سارے تمام بڑے جو کیپٹلز ہوتے ہیں وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، غیر ملکی آتے ہیں، لیکن وہاں پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا۔ فار ایگزامپل ہالینڈ کا اگر آپ کیپٹل سٹی دیکھیں، دین ہاگ دیکھ لیں، یا ایمسٹرڈیم جو بہت ہی کنجسٹس ہے، لندن دیکھ لیں، جرمنی کے برلن دیکھ لیں، میونخ دیکھ لیں، جتنے بھی تہذیب یافتہ ملک ہیں وہاں رش تو ہوتا ہے، وہاں گاڑیاں پھنستی بھی ہیں، لیکن کوئی وائلیشن نہیں کرتا، صبر سے انتظار کرتے ہیں اور اپنی لین میں چلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اتنی بے ہنگم ٹریفک ہے پورے ملک کے اندر بالخصوص، اور اسلام آباد کے اندر اب تو حالات خاص طور پہ پوش علاقے چھوڑ کے آپ اگر چک شہزاد کریا دیکھ لیں، باراکو کا علاقہ دیکھ لیں، ترنول کا علاقہ دیکھ لیں، یا یہ جی ٹی روڈ روات کا علاقہ دیکھیں، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہم کسی کیپٹل میں رہتے ہیں یا ہم کوئی انسانوں کے ملک میں رہتے ہیں آسان الفاظ میں۔ تو اس کی ابھی چند دن پہلے میں نے دیکھا ہے کہ شہزاد ٹاؤن کا ایریا جو تھا وہاں پہ جتنی بھی انکروچمنٹ تھی وہ پولیس ہٹا رہی تھی اور راستے کھلے کیے جا رہے تھے، اور میں نے دیکھا ہے پچھلے 7-8 دن کے اندر کہ وہاں پر ٹریفک کا جو سلسلہ تھا بڑا اچھا ہوگا۔ اس کی واحد وجہ صرف ایک بندہ جو وہاں پہ سرکل انچارج لگا، اور ظاہر اس کو سپورٹ تھی ایس ایس پی سرفراز وک صاحب کی، جو ٹریفک پولیس کے ہیڈ ہیں اسلام آباد کے، لیکن وہ جو انسپیکٹر ہیں نعیم، یہ ہمارے پبلک ریلیشن آفیسر ہیں، کرائم رپورٹر کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے کئی سالوں تک، لیکن پھر جب وہ پروموٹ ہوئے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر ہوئے تو ان کو ہٹا دیا گیا، اور آج کل وہ شہزاد ٹاؤن کے سرکل کے انچارج ہیں۔ وہ خود موقع پہ کھڑے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت ہر جگہ پہ، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہتری آئی ہے۔ یعنی قانون کی اگر سختی سے آپ امپلیمنٹیشن کریں گے، لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، بدوائیں بھی دیں گے جو انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں سے ملک نہیں چلتے۔ تو بڑا اچھا لگا، ایک تو یہ جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کہتا کہ الیکشن پورے ملک میں جہاں جہاں بھی، آج بھی پشاور میں اے این پی والوں نے پی ٹی آئی کے ایک بندے کو جس طریقے سے مارا، گالیاں دی، تھپڑ مارے، وہ بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ چیزیں، اور پورے ملک کے اندر ہی اب ایک کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، اگر یہ الیکشن یا سلیکشن ہوتی ہے تو اس میں کتنے غریب لوگ مارے جائیں گے۔ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان حکمرانوں کے لیے، خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، خواہ وہ پیپلز پارٹی کے، خواہ وہ نون کے ہیں، ان کے پیچھے لڑائیاں مت کریں، ایک دوسرے کو گولیاں مت ماریں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں مت بنائیں۔ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اپنے مفادات کے لیے آپ کو لڑاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حکمرانی کے مزے لوٹتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، کوئی کسی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ یہ پورا ماضی گواہ ہے، کرنے والے کوئی اور ہی ہیں، وہ جو ہمارے متر ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہی باری باری کس کو لے کے آتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ پتہ نہیں، اللہ جانے کب تک چلے گا۔ اور تیسری بات مجھے اب یاد ہی نہیں آ رہی ہے کہ میں نے کیا کہی تھی کہ کس پہ بات کرنی ہے، تو چلیں ہم اس پہ، ہاں، مظہر علی نقوی صاحب، جن کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے اختیارات اور ان کی رشوت کے حوالے سے ان کی جو اثاثے تھے آمدن سے زیادہ، اس کے بارے میں کیس تھا۔ پہلے انہوں نے فیس کرنے کی کوشش بھی کی، اعلان بھی کیا، لیکن پھر لا یہ ہے کہ اگر وہ جج جس کے اوپر الزامات ہوں وہ ریزائن کر دے تو اس کی پینشن اور مراد جو ہیں وہ اس کو ضرور ملتی ہیں۔ یہ بڑا عجیب قانون ہے کہ آپ کروڑوں کی کرپشن کریں، جج کی سیٹ پہ بیٹھ کر غلط فیصلے کریں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں، اپنی بے پناہ جائیداد بنائیں، اور پھر اگر آپ پہ کوئی الزام آیا، آپ پھنسنے لگیں تو آپ ریزائن دے دیں اور آپ بالکل کلین چٹ ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور اس بات سنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس لیا ہے۔ بے شک مظہر نقوی نے ریزائن دے دیا ہے، لیکن انکوائری کی جائے گی، اور اگر ثابت ہوتا ہے
کہ موصوف نے پیسہ لیا ہے، جائیدادیں بنائی ہیں غیر قانونی طریقے سے، غیر اخلاقی طریقے سے، تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ اسی طرح کے بیش پناہ الزامات ہیں ثاقب نثار کے اوپر، عمر عطا بندیال کے اوپر، اور ابھی جو موجودہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی۔ نیچے جوڈیشری کے حالات جو ہیں، لوئر جوڈیشری میں، وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، سر عام رشوت چلتی ہے، ریڈر پیسے لیتے ہیں، وہاں پہ ایون جو آوازیں لگانے والے وہ پیسے لیتے ہیں، تب نائب قاصد لیتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا تو ان کے اوپر جو منیٹرنگ کرنے والے ہیں، مثلا سیشن ججز جو ہیں ڈسٹرکٹ وائز، ان کو نظر نہیں آتا، یا اس کے اوپر جو کونسلز ہیں ان کی، ان کو نظر نہیں آتا، ہمیں تو نظر آتا ہے۔ تو جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ سے صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت بھی رکھے اور ترقی بھی دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔